پر ہے اور گناہ کرنے والوں پر ہے۔ گناہ اتنی منحوس اور بدترین چیز ہے کہ انسان کے گناہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اور انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ عزت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، وقار گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، رزق میں برکت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، چہرے کی رونق گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، برائی سے بچنے کی بنیاد پر ترقی، عروج، کمان، بلندی، یہ ساری چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ گناہ سے بچنے والوں کو دنیا ہی میں میرے اللہ نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے بچنے والوں کو عزت کے ٹھکانے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تم میں سے جو گناہ کبیرہ سے بچے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچو تو تمہارے دوسرے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ جو گناہ کبیرہ سے بچے اس کے لیے اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تمہاری دوسری خطاؤں کو، لغزشوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت عطا کریں گے، عزت کا ٹھکانہ دیں گے۔ ارے نادان انسان، گناہ کبیرہ سے بچنے کی برکت سے جب آخرت میں عزت کے ٹھکانے کا وعدہ ہے تو دنیا کے اندر عزت کا ٹھکانہ کیوں نہ ملے گا؟ دنیا میں عزت کیوں نہ ملے گی؟ اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لا علاج بیماریوں کا دورہ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے۔ ذلت اور رسوائی کے دلدل ہے، اس کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے۔ قرض کے گناہ ہی ساری تباہیوں کا پیش خیمہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم دوسری قوموں کا جائزہ لیں، ہم سے پہلے جو قومیں زمین پر آئی وہ ہلاک کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، وہ تباہ کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، وہ برباد کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، اور ہمارے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ گناہوں کے سبب سے ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مجھ سے گناہ رات کو ہوتا ہے تو صبح کے وقت اس کا اثر میں اپنی سواری پر دیکھتا ہوں اور اپنی اولاد پر دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب صبح میں اٹھتا ہوں اور میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، یعنی میرا کہنا نہیں مانتی، اس وقت تو بائک وغیرہ تو تھی نہیں، گھوڑا سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اونٹ سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، خچر سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جانور سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب میری سواری میری بات نہیں مانتی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے سواری میری نافرمانی کر رہی ہے۔ جب میرا غلام میری موافقت نہیں کرتا، یعنی نافرمانی کرتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں رات کو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس لیے صبح کو میرا غلام میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کر لیں، آج کل ہم یہ کہتے ہیں مولانا بیٹا بات نہیں مانتا، بابا بیٹا کوئی بات نہیں مانتا، باپو بیٹا کوئی بات نہیں مانتا، کوئی وظیفہ دے دے، کوئی تعویذ دے دے۔ اولاد کو فرما بردار کرنے کا نسخہ نہ تعویذ میں ہے نہ وظیفے میں ہے، ایک سب سے بڑا وظیفہ قرآن اور حدیث میں ہے، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ اولاد کیا چیز ہے؟ اللہ پوری مخلوق کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ گناہ کبیرہ سے بچو۔ آج گناہ کبیرہ پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ویسے تو فقہ کی زبان میں صغیرہ اور کبیرہ دو قسم کے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ ویسے اگر عشق کی زبان میں دیکھیں تو کوئی گناہ چھوٹا ہے ہی نہیں۔ فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے،
فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے، اور قانون کی زبان سے اونچی زبان ہمیشہ عشق کی زبان ہوتی ہے۔ دونوں زبانوں میں فرق ہوتا ہے، اور یاد رکھنا ہم قانون کے پابند ہیں، اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن قانون سے بڑی چیز عشق ہے۔ مثال کے طور پہ قانون کہتا ہے، توجہ ہے آپ کی، قانون کہتا ہے، کیا قانون کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اور عشق کہتا ہے نارے نمرود میں کود جاؤ، ہے نا؟ یہی تو قانون کہتا ہے ایک لوتا بیٹا ملے تو سنبھال کے رکھو، اور عشق کہتا ہے یار کی رات اس کی گردن پہ چھری رکھ دو۔ قانون کہتا ہے کہ اگر چھری رکھے گا تو بچہ مر جائے گا، عشق کہتا ہے اگر چھری رکھے گا تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ دنیا کہتی ہے ارے اسماعیل سے کون بہتر ہو سکتا ہے، تو عشق جواب دیتا ہے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، محمد الرسول اللہ جیسے کا اللہ نے دادا بنا دیا، ہے نا؟ یا علی مولا علی۔ تو یہ عشق کی بات ہے۔ تو فقہ کی زبان میں یہ ہے کیا کہ صغیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جس پر حد جاری کی جاتی ہے، یا قرآن اور حدیث میں جس پر سخت عذاب بیان کیا گیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن عشق کہتا ہے کوئی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں، ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اتنا جانتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو، اس گناہ کے کرنے سے اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اب بتاؤ ایک عام انسان کے دل کو تکلیف پہنچانا جب یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ چھوٹا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم فرما رہے ہیں گناہ کوئی بھی کرو، آمینہ کے لال کو تکلیف پہنچتی ہے، گناہ کوئی بھی کرو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ گناہ تو گناہ ہے، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا۔ یاد رکھنا کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا، کیونکہ ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگا کرتی بلکہ ٹھوکر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے، پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی، چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی ہے۔ اسی لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے جس کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا ہے وہی گناہ قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بن جائے، وہی گناہ اللہ کے عذاب کا سبب بن جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے اگر بات گناہ کی آ گئی ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، کیسے کیسے گناہوں پہ پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پکڑ سے بچو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے بندو آج سب کسی نہ کسی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اللہ کے عذاب میں سب گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ انسان کہتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کیا، مجھ پر کسی نے سحر کیا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا۔ میں کہتا ہوں اپنے جتنے مسائل ہیں وہ سب ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات آپ کو کہوں، چونکہ ہم صوفیوں کا مشرب رکھتے، صوفیوں کا، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر انسان گناہ نہ کرے، توجہ کرنا بہت قیمتی بات داتا صاحب کی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر انسان گناہ نہ کرے تو اس کے کپڑے بھی میلے نہ ہو، گناہ چھوڑ دے تو انسان کے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ اور دلیل یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد
اور میرے دیگر پیر بھائی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، پیر صاحب آگے آگے چل رہے تھے، ہم سب پیچھے پیچھے، ہمارے جوتے بھی کیچڑ میں بھرے، ہمارے کپڑے بھی کیچڑ میں بھرے، پیر و مرشد کے نہ جوتے بھرے نہ کپڑے بھرے۔ ہم نے کہا جس راستے سے چل کے آپ آئے اسی راستے سے چل کے ہم بھی آئے، ہمارے کپڑے خراب آپ کے کیوں نہیں؟ پیر و مرشد نے مسکرا کے کہا جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے کپڑوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ مسلمانوں کہاں ہیں ہم؟ دراصل جو دین مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے آئے تھے شاید وہ دین ہم فراموش کر چکے ہیں، آج طبیعت کے غلام بن چکے ہیں، آج نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا، کوئی غموں میں ہے گناہ کی وجہ سے، کوئی رزق کی تنگی میں ہے گناہ کی وجہ سے۔ دیکھو انسان، شیطان کا یہی تو مکر ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کے گناہ کو گناہ بنا کر پیش نہیں کرتا، بلکہ شیطان اس کے گناہ کو فن بنا کے پیش کرتا ہے، اس کے گناہ کو خوبی بنا کے پیش کرتا ہے۔ شیطان انسان کے اعمال کو اس کے سامنے سنوار کر پیش کرتا ہے۔ اگر گہرائی کی نظر سے دیکھو تو نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ بندہ تو گنہگار ہے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ پردے ڈالتے جاتا ہے، ہماری عزت بچاتا جاتا ہے۔ اگر وہ پردے نہ ڈالے تو تباہی اور بربادی مزید ہو جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے جو گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا اسی پہ پکڑ ہو جائے، اور ہو سکتا جس نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیا وہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہو سکتا ہے شاید صوفیہ کی محفل میں یہ بات سنی ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ جنہوں نے 70 سال تک کی اللہ کی رات دن عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادت کی۔ آج کل کے نوجوان لڑکے جب یہ سنتے ہیں 70 سال تک کے دن کو روزہ اور رات کی عبادت، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دراصل غافلوں میں کے درمیان رہ کر ہم لوگ سال دنیا داری میں مصروف ہو گئے، اس لیے یہ چیزیں ہمیں کہانی کس سے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ بزرگ 70 سال تک ہر رات معمول یہ تھا کہ پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے، ہر دن روزہ رکھا کرتے تھے، علاوہ ان دنوں کے جن دن روزہ رکھنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کا انتقال ہوا ہوش کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ آپ بھی سنیں اور ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، کوئی خواب میں دیکھتا ہے، دیکھ کر سوال کرتا ہے حضرت یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی، ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی، بس اللہ کی پکڑ ہو گئی، اللہ کی پکڑ ہو گئی۔ ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، ابھی تک نجات کا پروانہ نہیں ملا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اے میری قوم کے جوانوں، آج کل تو لوگ اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہر آدمی ایرا گیرا بانٹ رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی، بدر والوں کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، لیکن ایک بدری صحابی کا جب وصال ہوا تو ایک صحابیہ نے کہا اے وہ شخص تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے عزت دی، جنت دی۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تو اتنی بڑھ کے بات کر رہی ہے۔ بدری صحابی کے جنازے پر ان کو ایک خاتون نے جنتی اور عزت والا کہہ دیا کہ اللہ نے تجھے عزت دی، جنت۔ فرمایا اتنے یقین سے تو کیسے بات کر رہی ہے؟ فرماتے میں اللہ کا نبی ہو کر میں امید سے بات کرتا ہوں اور تو یقین سے کر رہی ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو جنت دی؟ ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یہ جنت کی چڑیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ کہنا ہو تو کہہ لو۔ فرمایا
میں اللہ کا نبی ہو کر کے امید سے بات کرتا ہوں، اور تم لوگ اس طریقے سے آخرت کی باتیں یقین سے کرتے، یعنی کہ جنت کا سرٹیفکیٹ آج تو ہم تو یقین سے کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم جنت، کیا جنتی ہے؟ امید کرو، امید کی جا سکتی ہے وہ بھی خوف کے ساتھ، جو اپنے آپ کو یقینی جنتی تصور کرے، یقین کے ساتھ جنتی کہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ان کے لیے امید کی بات کی گئی۔ بلکہ ایک بڑی بات بتاؤں، تعلیم امت کی خاطر حضور کا ایک جواب تعلیم امت کے لیے، ورنہ حضور بڑی شان والے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب حضور سے سنا کہ سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، سب فضل سے، کوئی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل کی وجہ سے، کروڑوں سال عبادت کر کے بھی عمل سے جنت نہیں ملے گی، اس کے فضل سے ملے گی۔ ام المومنین بہت قریب تھی اور حضور سے وہ پوچھ لیتی تھی جو کوئی نہیں پوچھ پاتا تھا۔ تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ سوال کی نوعیت دیکھیں، ام المومنین پوچھ رہی آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے تعلیم امت کے لیے فرمایا آئے عائشہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں؟ آج کل تو اتنے بے باکی ہے کہ نیکیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جنت کی سرٹیفکیٹ ہم پاتے ہیں، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، اور جو 2-4 بار عمرہ کو چلا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تو عرش سے اتر آیا ہے، جو 2-4 حج کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا انسان نیک پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو، اس لیے کہ گنہگاروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عبادت کیوں نہ کی، اور عبادت گزاروں سے پوچھا جائے گا میں نے توفیق دی تھی اس کا شکرانہ کہاں گیا۔ آپ پوچھیں تو صحیح اندازہ تو کریں، تو بات دور نہ نکلے۔ میں اپنے عنوان پہ جلدی سے آنا چاہتا ہوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بزرگ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا سب عبادت کری، 70 سال کے روزے نمازیں، رات رات کا قیام، درا کے دھرا رہ گیا۔ کا وجہ کا ایک غلطی ہو گئی، ایک غلطی بھی پکڑ لی، ایک غلطی پر ذرا سنبھل کر، ذرا سنبھل کر، دنیا امتحان گاہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان دیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ مسلمانوں امتحان گاہ میں ہو، ذرا سنبھل کر، ذرا سنبھل کر۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک غلطی ہو گئی، پکڑ ہو گئی، جنت نہیں ملی، بخشش نہیں ہوئی، انتظار میں مغفرت کو۔ کہا جیسے اللہ کے ولی سے کیا غلطی ہوگی؟ فرماتے ہیں میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، بارش شروع ہوئی، میری زبان سے بے ساختہ نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش، زبان سے نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش۔ کہہ تو دیا، بظاہر اس جملے کو کون پکڑ کرتا ہے؟ اس جملے پہ کیا شرعی حکم ہے؟ اس طرح کے تو ہزاروں جملے لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، کوئی کسی پہ پکڑ کرے نہ کرے۔ قرآن اعلان کر رہا ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی نگاہ سب پر لگی ہوئی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ اللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھ سے پوچھا میرے بندے ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے وقت کی بارش؟ اب جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی، اس وقت تک
تک میری بخشش نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ اپنے حال کی خبر بھی ہے میرے بھائیوں، کچھ اپنے احوال کی خبر بھی ہے میرے بھائیوں۔ جنت اتنی آسان نہیں کہ ایک بار سبحان اللہ بولنے پر جنت مل جائے، جنت اتنی آسان نہیں کہ نعت شریف پر جھومتے ہوئے 10 کی نوٹ کسی نعتخواں کو دے کر جنت مل جائے، جنت اتنی آسان نہیں کہ ہما شما کو دیکھ کر چہرے کی زیارت کر کے جنت مل جائے۔ یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب آنکھیں موت کی وجہ سے بند ہوگی اور جب آنکھیں کھلے گی اور حقیقت دیکھے گی۔ ادھر موت کی وجہ سے آنکھ بند ہوگی اور اس عالم کا جب مشاہدہ ہوگا تب پتا چلے گا کہ ہم دھوکے میں تھے، ہم فریب میں تھے، ہم مکر میں تھے۔ بے وقت کی بارش کہنے والے جملے پر جب پکڑ ہو سکتی ہے تو وہ لوگ جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، ان کی گالیوں کا کیا بنے گا؟ جو لوگ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں ان کی غیبتوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ جو ایک دوسرے کو چغلیاں لگا کر کے جھگڑے لگاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کبھی اپنے حال کی خبر بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اپنا یہ نازک سا وجود، اپنا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہاں عمل کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، وہاں عمل کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یار کے فیصلے کی بات ہے۔ میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس کو دل پہ لکھ لینا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا، اے کعب ذرا مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو اسی پہ نازا ہے کہ میں 100 بار کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو یہ بھی پڑھ رہا ہوں، وہاں عمل کا کوئی ٹھکانہ کوئی حیثیت نہیں، اور وہ بھی میرا تمہارا عمل۔ اللہ اکبر۔ وہ نماز جس میں جو ہے وہ بچے کو ٹیوشن پہنچانے سے لے کر کرانہ دکان تک کے معاملات ہے، یہ نمازیں ہماری ہے۔ پڑھتے رہو بندو، اللہ کے بندو پڑھتے رہو اور امید کرو کہ ایک بھی قبول ہو گیا تو سارا بیڑا پار ہے۔ لیکن سنو اس دن کیا ٹھکانہ ہے عمل کا۔ حضرت کعب سے کہا، کعب ذرا ایسی باتیں سنا میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا اور مزید ہو جائے۔ تو کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اگر آپ میدان محشر میں 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے جائیں گے، 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے جائیں گے، تو میدان محشر کی ہولناکی دیکھ کر 70 نبیوں کے برابر عمل بھی آپ کو حقیر نظر آئے گا، حقیر۔ ایک نبی کے برابر کوئی غیر نبی عمل نہیں کر سکتا، لیکن یہ مبالغہ ہے حقیقت بتانے کے لیے کہ 70 نبیوں کے اعمال بھی ایک بندہ لے جائے تو اپنی اعمال کو حقیر سمجھے۔ کہاں ہے ہمارے پاس تو ولیوں جیسا عمل بھی نہیں ہے، اور ہم جنت کے خواب دیکھ۔ میں آپ کو مایوس بھی نہیں کرنے آیا، اس لیے کہ مایوسی بھی تو کفر ہے۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو، ہو سکتا اسی پہ پکڑ ہو جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ لو، پھر اس کے کرم کی بات ہے، وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لے اور اسی میں بخش دے۔ کبھی کبھی اتنی چھوٹی پر بخش دیتا ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جنت اتنی مشکل نہیں جتنا دوسروں نے بنا دیا، اور جنت اتنی آسان نہیں جتنا ہم بنا رہے ہیں، دونوں کے درمیان ہے۔ آپ نے سنا بے وقت کی بارش کہنے پر 70 سال کے عابد کو بخشش اور مغفرت سے روک دیا گیا۔ اب دوسرا رخ سن لیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو، کیونکہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ کوئی نیکی مت چھوڑو، اگر کسی کو دیکھ کے مسکرا کے نیکی کر سکتے ہو تو مسکرا بھی لو، اس لیے کہ کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی نیکی ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو کسی مومن کو دیکھ کے مسکرائے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر راستے سے تکلیف دینے والی
چیز کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو. اگر مسجد سے کوئی تنکا اٹھا کے صفائی کر کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو. اگر کسی کو نمک دے کر نیکی کر سکتے ہو تو کر لو. کسی کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو. کسی کو ایک کھجور دے کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو. ایک مرتبہ ایک سائل آیا, ام المومنین سے مانگا کچھ عطا کریں. ام المومنین نے آدھی کھجور دے دی, آدھی کھجور دی. ایک جو موجود تھے انہوں نے پوچھا امی جان آدھی کھجور سائل کو؟ فرمایا نادان, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر ذرے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی صلہ ملے گا. یہ آدھی کھجور میں ایک ذرہ نہیں ہے, یہ تو کروڑوں ذرے کا مجموعہ ہے. تو نہ دینے سے اچھا ہے کہ آدھی کھجور دے دی گئی ہے. یہ ہے ان کی فکر, یہ ہے ان کی فکر. اندازہ کرے, اس لیے ذرے برابر نیکی بھی کر سکتے ہو تو کر لو. اس سلسلے میں قطب دکن, شہباز دکن, حضور سیدی سرکار بندہ نواز, بلند پرواز, گیسو دراز, سید محمد الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چھوٹی نیکی کہاں لے جاتی ہے. لوگ چھوٹی سمجھ, کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں, جو یار کو پسند آ جائے بس, اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. اور کیا پسند آئے گا اس کی کوئی گارنٹی. ہو سکتا ہے حجرت کر دے اور رستے سے تکلیف دینے والی چیز میں مغفرت کر دے, یہ اس کے کرم کی بات ہے. تو آپ ملفوظات میں فرماتے ہیں حضرت سرکار بندہ نواز کہ ایک پیغمبر پر اللہ نے وحی کی, ایک پیغمبر پر اللہ نے وحی کی کہ آپ بستی سے نکل جائیں, بستی سے آپ نکل جائیں اور ایک ہمارا مقبول بندہ ہے اس سے کہیں کہ وہ یہ گاؤں کی جو رقاصہ اور نچنیاں ہے چند دن جا کر اس کے گھر میں قیام کر لیں. آپ بستی سے نکلیں گے کیونکہ نبی وہاں قیام نہیں کریں گے, لیکن عابد صاحب بڑا نیک پرہیزگار آدمی, اس نے بستی سے نہیں نکلنا بلکہ اس رقاصہ نچنیا کے گھر قیام کرنا ہے. آپ جائیے, مولا کیا ہوگا؟ کہاں آگ برسائیں گے اور پورا گاؤں جلا دیں گے, شہر جلا دیں گے, کچھ نہیں بچے گا. اگر بچے گا تو اس نچنیا کا گھر بچے گا, رقاصہ کا گھر بچے گا. توجہ کرنا, اللہ کی شان. سرکار بندہ نواز کے ملفوظات میں سے ایک ان کے ملفوظ کو بطور مفہوم پڑھ رہا جو انہوں نے بیان. آپ بستی سے نکلے پوری بستی جلا دیں گے. وہ عابد سے ہمیں محبت ہے, پیار, عبادت گزار, اس سے کہیں وہ نچنیا کے گھر جا کے چند دن رکے, جب آپ آئے تو اس کو نکال لینا. وہ پیغمبر اس عابد کے پاس گئے, اللہ کے پیارے ہو, آج اللہ نے مجھے بتایا اور اللہ کا حکم ہے کہ تم نے جانا اور نچنیا کے گھر قیام کرنا. انہوں نے کہا مجھے نچنیا سے کیا غرض, مجھے تو یار کے حکم سے سروکار. معاف کیجیے تو شکر. اللہ وبصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. عابد نے کہا کہ مجھے نچنیا کے گھر سے کیا مجھے کیا غرض, مجھے تو یار کے حکم سے سروکار ہے. اور انہوں نے مسلح کندھے پہ ڈالا اور ڈال کر چل پڑے. وہاں دستک دی نچنیا نے. دیکھو اس دور کے گنہگار لوگ نیکوکاروں کی بڑی عزت کرتے تھے. نچنیا نے اللہ کے برگزیدہ بندے کو دیکھا, کہا حضرت ادھر. تو فرمایا کہ چند دن آپ کے گھر قیام کرنا ہے. اس نے کہا حضرت یہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے اور بڑے مسائل یہاں ہیں. فرمایا نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا, مجھے تو چند دن قیام کرنا ہے, ایک کونا مجھے دے دو, تمہارا کام تم جانو. تو جانتے تھے کہ اب تو کوئی آنے جانے والا ہی ہے, جب کوئی رہے گا نہیں تو آئے گا جائے گا کیسے. وہ گئے ایک کونے میں پردہ کر کے بیٹھ گئے. نبی بستی کے باہر نکلے اور اس کے بعد بستی پر آگ برسنے لگی. پوری بستی جل گئی, درخت جل گئے, پتیاں جل گئی, گھاس جل گئی, نہ کوئی عبادت کھانا رہا نہ کسی کا گھر رہا. بس ایک ہی گھر تھا, وہ اس نچنیا کا اور رقاصہ کا. جب پیغمبر جل کر سب ختم ہو گیا,
جل کر سب بھسم ہو گیا۔ پیغمبر واپس آئے، اس کا گھر محفوظ تھا، دو لوگ محفوظ تھے، ایک تو وہ نچنیا رقاصہ، دوسرا وہ عابد۔ وہ عابد اس لیے محفوظ تھے کہ اس کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی، سب جل گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب اپنی بستی کو ویران دیکھا، پوچھا مولا اتنے ناراض کیسے ہماری قوم سے، سب کو جلا دیا، سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور حیرت ہے کہ نچنیا بچی، رقاصہ بچی، اور رقاصہ کے گھر میں جس نے پناہ دی وہ عابد بچا۔ کیا بات ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر اس بستی میں ایک کتا آیا تھا اور اس کتے کو خارش کی بیماری تھی، کھجلی کی بیماری تھی۔ بستی کے لوگوں نے خارش زدہ کتے کو دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو اتنا مارا کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی، اس کی ٹانگیں توڑ دی، اور وہ کتا چیختے چلاتے گیا حتیٰ کہ اس رقاصہ اور نچنیا کے گھر کے دیوار کے سائے میں بیٹھا۔ نچنیا باہر نکلی، اس کے وجود کو، ٹوٹے ہوئے پیروں کو اور خارش کو دیکھ کر کہا کیسے لوگ ہیں، یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ توجہ آتی، کیسے لوگ ہیں، یہ کیوں دیکھتے کہ یہ کتا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یار کی مخلوق ہے؟ کتے کے کتے پن کو کیوں دیکھتے ہیں، یار کی تخلیق کو کیوں نہیں دیکھتے، اللہ کی تخلیق کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اس کتے کے پیروں میں مرہم لگائے، پٹی باندھی، یہاں تک کہ وہ کتا چلنے کے قابل ہوا، اس کو کھلایا پلایا، تو فرمایا پیغمبر میری مخلوق پر ظلم کرنے کی وجہ سے میں نے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیا، اور میری مخلوق سے محبت کرنے کی وجہ سے اس رقاصہ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں اس کا نام نکل گیا۔ دیکھا عبادت گزاروں کو جلایا جا رہا ہے کتے کے ظلم کی وجہ سے، اور رقاصہ کو ولایت کا مقام دیا جا رہا ہے کتے کی خدمت کی وجہ سے۔ اب یہاں سے پڑھ کر ایک بات کہہ دوں، ایک نچنیا اور رقاصہ اگر کتے کی خدمت کر لے اس کی بیماری میں تو اس کا نام رقاصہ کی فہرست سے نکال کر ولیوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے تو اللہ اس کو کیسا مقام عطا فرمائے گا؟ ارے کہاں کتا ہے اور کہاں ماں باپ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی ذرا یہ بھی تو دیکھے۔ اور پھر سوچو جو کتے پہ ظلم کرے ان کو آگ سے جلا دیا جاتا ہے، اس بستی کی آگ برسا دی جاتی ہے، کہ جو ماں باپ پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا، جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا، جو بھائیوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا، جو دوستوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑنا۔ اب آئیے، چونکہ گناہ کبیرہ کا ذکر آیا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ دوسرے جرائم یوں ہی معاف کر دے گا اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے ترتیب وار ذرا کچھ گناہ کبیرہ کو پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ یہ بھی کہتا ہوں اگر گناہوں سے کوئی بچ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اپنی کوئی ہوشیاری نہیں ہے، وہ جس کو بچا لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اگر وہ نہ بچانا چاہے یاد رکھنا اگر ولی سے عبادت کی توفیق چھین لی جائے تو ولی مسجد جا نہیں سکتا، اور شرابی کو گناہ سے روک دیا جائے تو بشر حافی اٹھ کر کے کعبے کا مجاور بن جاتا ہے۔ یہ بات خیال میں رکھنا، سب اس کا کرم ہے، سب اس کا کرم ہے، اس لیے اس کا کرم تلاش کرو، بچنے کی کوشش کرنا ہمارا کام، توفیق عطا کرنا اس کے کرم پر ہے۔ گناہ کبیرہ کو ایک حدیث میں 7 بیان کیا گیا، ایک حدیث میں 7 ہے، ایک میں 3 ہے، اسی طریقے سے ایک میں 5 ہے۔ مختلف حالات اور موقع کے اعتبار سے گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا، بعض نے اس کی ٹوٹل تعداد 70 بتائی، بعض نے 90 بتائی، بعض نے 500 تک پہنچایا، الگ الگ ہے۔ اب اس وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق اب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گناہ کبیرہ میں جسے ام الخبائث فرمایا، ام الخبائث جو برائیوں کی جڑ ہے، جڑ وہ ہے نشہ، شراب، نشہ۔ اس کی بہت نفرت دلائی۔ میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، ایک دو حدیث پڑھتا ہوں اور آگے کی طرف چلتے ہیں۔ نشہ یہاں تک فرمایا ایک بار سب درشی پڑھیں۔ اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہیں، بس جو آگے جو جہاں بیٹھے تھے سبھی بیٹھ جائیں۔ اللہ کرے سب کی نجات کا سامان ایک بار سب مل کے درشی پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نشے کو اور شراب کو گناہ کبیرہ میں شمار ہے، اور یہ ایسا ہے جسے ام الخبائث قرار دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نشہ کرنے والوں سے کتنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تھوڑا اس پر ایک توجہ۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری محفلوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ نشے کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، جن کو نشہ کرنا ہے وہ تو اس وقت نشے میں دوسری دنیا میں ہوں گے۔ یہ قوم نشہ کرنے والے نہیں، یہ تو سب اللہ والے نیک لوگ ہیں۔ محفلوں میں جو آتے ہیں اللہ کے بندے، نیک بندے ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو دین کی محفل میں، علم دین کی ایک محفل میں آتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ 70 گناہوں کی محفل کی معافی کا وہ ایک محفل سبب بن جاتی ہے۔ محفل میں آنا سبب بن جاتا ہے، محفل میں آنا 70 گناہوں کی محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک محفل جو آ کے صرف بیٹھ جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ فائدہ دیکھو، آ کے صرف بیٹھ جائے تو 70 گناہوں کی محفلوں کا وہ کفارہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سن کر عمل کرے، اپنی آپ کو بدل لے تو اللہ کیا مرتبہ عطا کرے، کیا شان عطا کرے۔ اللہ کرے یہ محفلیں جاری رہے۔ اللہ ہندوستان میں، ہمارے پیارے بھارت میں ان محفلوں کو نظر بد سے بچائے۔ دعا کرو ان محفلوں کی قدر جانو، اہمیت جانو، اس کو لہو لعب، گھما پھری اور جو دلی تسکین کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ جس نعمت کی بھی ناقدری کی جاتی ہے اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ ان محفلوں کو سلامت رکھے، ان محفلوں کی بہاروں کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک ہمارے سچے واعظین اور مصلحین کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام جلدی کسی سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو آئے ہی ہیں محبتوں کے لیے۔ انہوں نے جان کے دشمن سے بھی نفرت نہیں کی ہے۔ اب ذرا دھیان دیتے جانا، اللہ کرے نشہ کرنے والوں کے کان تک یہ بات پہنچے اور اللہ کرے ان کے دل میں اترے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ وہ رحمت ہے، وہ جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ کافروں سے بھی۔ اللہ پر اللہ رب العزت نے جو کیٹیگری اور جو اللہ انسان بنائے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جس کافر سے جیسی اظہار ہمدردی اور محبت کرنا چاہیے، میرے آقا نے اس سے ویسی محبت کا اظہار اور ہمدردی فرمایا۔ کیسے ایک کافر تھا جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، ایک جنگ میں پکڑا گیا تو صحابہ نے کہا اس کے ہونٹ کاٹ لیتے ہیں تاکہ آئندہ ہی آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ حضور علیہ السلام نے چھڑوا دیا۔ حضور کی پیار اور محبت سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بڑا اچھا خطیب تھا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو حضور کے وصال کے بعد جب لوگ اسلام چھوڑنے لگے تو وہی خطیب دیہات جا کر لوگوں کو حضور کی عظمت سنا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح پیار سے لوگوں کے دل جیتے۔ ابو جہل جیسے
پیسے تک کے لیے میرے آقا نے نفرت کا اظہار نہیں کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں. لیکن اللہ اکبر، وہ رسول جو جانوروں سے محبت کرے، اللہ اکبر جو انسانوں سے محبت کرے، جو جان کے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرے. اب آئیے، جب نشہ کرنے والوں کی باری آتی ہے، جب نشہ کرنے والوں کا ذکر آتا ہے، تو حضور ان سے کتنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، حضور ان سے کتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نشہ کرنے کی اگر کوئی اور سزا نہ بھی ہو، صرف حضور کا اظہار نفرت بھی اس سے بڑھ کر کے عذاب ہے کہ حضور نشہ کرنے والوں سے کتنی نفرت کر رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کیا کرو. اللہ کے رسول فرما رہے ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو، نشہ بازوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو. اور مزید فرماتے ہیں وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ. وہ رسول جو ابو جہل تک کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں نشہ کرنے والے سے، اس کی تنبیہ اور سدھار کے لیے کیسا اظہار فرما رہے ہیں. فرمایا نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری محفل میں آ کے بیٹھ جائے تم اس کے ساتھ نہ بیٹھو. جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. اندھا نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع کیا، مت بیٹھو ان کے ساتھ. جو دنیا میں اندھا ہو اس کی دنیا کی رانائیاں ختم ہو جاتی، جو قیامت میں اندھا اٹھے گا. نشہ کرنے والے کے ساتھ جو بیٹھے وہ اندھا اٹھے گا. خود نشہ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. آج بھنگ، چرس، شراب، ڈرگ مسلم محلوں میں منصوبہ بندی کے ساتھ بیچے جا رہے ہیں. نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. اسکول اور کالج میں باضابطہ طور پر ایجنٹ بھیجے جا رہے ہیں، ذہین بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. اسی ہندوستان کی کئی یونیورسٹی کو میں جانتا ہوں جہاں سنیچر کی رات شراب و شباب کی رات ہوتی ہے، گانے اور نشے کی رات ہوتی ہے. چونکہ اتوار کا دن سنڈے کا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو سنیچر کی پوری رات موسیقی، میوزک، شراب اور زنا میں بچے ڈوب جاتے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں اگر درس گاہوں کے اندر اس قدر اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جائے تو پھر ہم خیر کی امید کہاں سے کریں گے. کہ اقبال نے تو کہا تھا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. ارے درس گاہوں سے انسان بنتے تھے، اب درس گاہوں میں ہی حیوانیت ہو رہی ہے تو انسان کہاں بنیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے ملک ہندوستان کے ارباب اقتدار کو اس پہ توجہ کرنا چاہیے. اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے تو نشے کا ملک سے خاتمہ کر دو. 50% ملک سے کرپشن، جرائم، قتل، بیماریاں انشاءاللہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن افسوس ہے اپنے ملک کو ترقی پر لے جانے کی بات کرنے والے نشے کو ملک میں کیوں پروموٹ ہونے دے رہے ہیں. جب ملک میں کوئی چیز آپ کی مرضی کے بغیر نہ آتی ہے نہ جاتی ہے تو پھر نشے کا سامان کیوں چلا آتا ہے. اس لیے ہمیں ملک ہندوستان سے کل بھی محبت تھی اور آج بھی ہے. ہم بہت درد دل کے ساتھ ملک کے سربراہان مملکت سے اور ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہماری محنتوں نے بنایا تھا. اس ہندوستان کو لال قلعہ اور تاج محل دے کر کے ہمارے پرکھوں نے سجایا تھا اور آج بھی اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ملک کو نشہ سنبھلنے نہیں دے گا. یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور اسلام صرف مسلمانوں کی ہدایت کی بات نہیں کرتا، اسلام تو ہر انسان کو سنوارنے کی بات کرتا ہے. اس لیے نشے پر میں کہتا ہوں اگر لوگ کنٹرول نہیں کرتے تو اس ہندوستان میں دوسری سب سے بڑی آبادی اور اکثریت ہماری ہے. اگر ہم نشے پہ کنٹرول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً 30% آبادی سنور سکتی ہے. اور کسی ملک میں 30% کا
کامیابی سنور جانا یہ ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. اپنی آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی، لیکن ساتھ میں ملک بھی ترقی پر جائے گا. اور اپنے جوانوں سے کہہ دیتا ہوں، اس ملک کے لیے جو قربانی ہمارے بزرگوں نے دی ہے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. فضل خیر آبادی ہے جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا. ہم ہی لوگ ہیں، ہم نے انقلاب کی آواز لگائی. انقلاب یہ ہماری زبان ہے، اردو زبان کا ہے یہ لفظ انقلاب. تو اگر کوئی دوسرا آواز لگاتا تو وہ اپنی بھاشا میں مادری زبان میں لگاتا، لیکن یہ آواز انقلاب کی ہماری تھی. تحریک ریشمی رومال ہم نے چلائی تھی، اس لیے کہ تحریک ریشمی رومال کی علامت یہ تھی کہ روٹی اور بوٹی کے ذریعے سے اس کا پرچار ہو رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے بوٹی تو ہم ہی کھاتے ہیں، اس لیے ریشمی رومال کی تحریک بھی ہماری، انقلاب بھی ہماری آواز، جہاد کا فتویٰ بھی ہماری آواز. پھانسی کے پھندوں کو تقریباً 5 لاکھ علماء نے چوما تھا، تب کہیں جا کر یہ ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے. ہمارے 5 لاکھ علماء کی قربانی ہے اور عوام تو اتنی گئی کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے آج بھی اگر ملک کو بچانا ہے، آخرت کو بچے گی انشاءاللہ. ہم نشے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اٹھ کر کے. وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کو پہلے سمجھائیں. آپ کا کوئی دوست نشہ کرتا ہو کہیے کہ بھئی تو نشہ چھوڑ دے یا میں تجھے چھوڑ دوں گا. ان کو عبرت کی سزا دو. آپ کہیں گے آپ بائیکاٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ، ایک کو تڑپاؤ گے 50 بچ جائے گا. اس کو کہتے ہیں چھوٹا نقصان اٹھا کر بڑے نقصان سے بچنا. آسان زبان میں کہوں، اگر کسی بے عورت کے پیٹ میں، خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے، پیدائش کا وقت ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جان بچ سکتی ہے. ڈاکٹر کا یا تو ماں بچاؤ یا تو بچہ. سچ کہنا آپ کس کو بچائیں گے؟ ماں کو. اس لیے کہ ہر وقت جب دو نقصان ٹکراتے ہیں تو چھوٹا نقصان اٹھایا جاتا ہے، بڑا نہیں اٹھایا جاتا. تو اگر ایک بندے کا بائیکاٹ کرو گے سماج سے، پورا سماج بچے گا. جانتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشہ کرنے والا بھوکا ہو اس کو کھانا مت کھلاؤ. آپ غور کریں، جو مذہب کتے کو کھلانے کی بے ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو مذہب چڑیا اور کوے کو کھلانے میں ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو مذہب مرغی کو کھلانے کی ثواب کی بشارت دیتا ہے، اس رسول نے صرف عبرت کے لیے کہا کہ اگر نشہ کرنے والا بھوکا میرے کو مت کھلاؤ. اگر کھلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا. جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا، قرض گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، اسلام کو توڑنے پہ مدد کی. اللہ اکبر. جس نے نشہ کرنے والے کی مدد کی گویا اس نے مسلمان کے قتل پر مدد کی. اتنی سخت وعید ہے. اور فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والے میدان محشر میں آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا سر، ان کا چہرہ سور خنزیر کی طرح ہوگا اور ان کی زبان ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی اور ان کی آنکھ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا اور ان کے منہ سے پاخانہ اگلتے ہوئے وہ آئیں گے، پاخانے کی الٹی کرتے ہوئے آئیں گے اور پورے بدن پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے. اور جن جن آلات سے وہ دنیا میں نشہ کرتے ہوں گے وہ نشہ کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا نبی فرماتے ہیں جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا. تھوڑ یہ ایک کانٹے دار درخت کا پھل ہوتا ہے، اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، تو میں تھوڑ کھلایا جائے گا. اور جب وہ پانی کے لیے پیاس پیاس چلائیں گے، جب وہ پانی مانگیں گے تو میرے اور تمہارے سچے نبی غیب کا نبی نے فرمایا جب نشہ کرنے والے پانی طلب کریں گے تو اس وقت ان کو جہنم کے زانیوں کی شرمگاہ سے نکلا ہوا پیپ، جہنم کے زانی جو جہنم میں زانی ہوں گے، زانی ان کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ. اور زانیوں کی شرمگاہوں کا حال بتا دے، اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ ہو تو میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور یاد رکھنا میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جان حیا کان حیا مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو بیان کیا ہے.
حق بات بیان کرنا بے حیائی نہیں، اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے، اس لیے میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ علامہ جامی کے شعر کا مصداق میں بننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بنا دے۔ جامی کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ یہ جامی پھر رہا ہے بہت صدق و اخلاص کے ساتھ، کیوں پھر رہا ہے؟ تاکہ یہ محمد رسول اللہ کی اولاد کے غلاموں کا غلام بن جائے۔ بس اپنے بھی یہی تمنا لیے پھر رہے ادھر ادھر، میں تو ان کا ڈائریکٹ غلام بننے کی بھی ہمت نہیں کرتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو غلامان آل محمد ہوں، اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر نام آ جائے ان کے کوچے کے کتوں میں تو یہ میرے مقدر کی معراج ہو جائے۔ میری کیا حیثیت اور میری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے گرا پڑا اور گنہگار تو یہ امیر القادری ہے، اس کی حیثیت کیا؟ یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ لوگوں نے منبر پہ بٹھا کے نصیحت کا واعظ کا موقع، ورنہ اپنی حیثیت نہیں۔ واعظ و نصیحت تو ولیوں کا کام ہے، یہاں تو ولایت کی واؤ سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن اپنے بڑے بزرگوں کی شفقتوں سے لا کر بٹھا دیے گئے۔ یا اللہ کا خصوصی کرم ہے، بلکہ وہی ہے، اور کیا چیز ہے۔ لیکن آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہوں، نشہ کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، جب پیاس لوگ چلائیں گے تو جہنمی جو زانی جہنم میں ہوں گے ان کی شرمگاہوں کا پیپ اور خون، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو زانی لوگ ہیں، زانی، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی، ان کے بدن پر تارکول کا ڈامر کا ایسا لباس ہوگا جہنم کا بنا ہوا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ دنیا میں بہت موج مستیاں ہو رہی ہے، دنیا میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہیں، لوگ سوچتے ہیں کون روکنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے۔ یاد رکھو کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ فرما رہا ہے ہم تجھے دیکھ رہے، مالک یوم الدین، اور ایک دن آئے گا جسے روز جزا کہتے ہیں، اس دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، بلکہ فرماتا ہے تو یہ سوچ رہا ہے نا مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون روک رہا ہے، کون ٹوک رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تیرے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور تیرے ہاتھ پیر اعضاء گواہی دیں گے۔ انسان سوچے گا یہ میرے ہاتھ تھے یہ اللہ کے جاسوس، یہ میرے پیر تھے یہ اللہ کے جاسوس، یہ میرے اعضاء تھے یہ اللہ کے جاسوس، لیکن وہاں تو وہ سب کچھ کھول کر بیان کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ اس دن تو زمین بھی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی کہے گی مجھ پر لیٹ کر گناہ کیا تھا، مجھ پہ کھڑے ہو کے گناہ کیا، مجھ پہ بیٹھ کے گناہ کیا، کہیں نہیں بچ سکتے، کہیں امان نہیں ملے گی۔ آج بے باکیاں ہیں دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، غرور اور گھمنڈ ہے، گھمنڈ، اللہ سب کا گھمنڈ توڑے گا، وہ عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل کر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا حصہ، اور مغرب سے جب سورج نکلے گا ہماری موت جس دن آ گئی ہمارے لیے تو توبہ کا دروازہ اسی دن بند ہو گیا۔ موت آ گئی توبہ کا دروازہ، کب تک گناہ کرو گے، کتنا کرو گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے زانیوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کے دہکائی جائے گی اور ان سے ایسی بدبو پھوٹے گی کہ اہل معشر کا سر پھٹنے لگے گا اس بدبو سے، ان کی شرمگاہوں کی بدبو سے۔ اور شرابی اور نشہ کرنے والوں کو وہی پیپ اور خون، اور وہ بھی کھولتا ہوا، وہی پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا۔ آقا فرماتے جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے
تو صرف پکڑنے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ، منہ میں ڈالیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے منہ کا گوشت جھڑ کے گرے گا، اور جب وہ پیٹ میں نگلنے کی کوشش کریں گے تو ان کی آنتیں کٹ کٹ کے پاخانے کے راستے سے گرے گی۔ چند گھونٹ شراب کے، ایک بات اور اس کو، نشے کی گولیاں بھی آجام ہو رہی۔ ہمارے شہر مالیگاؤں میں مجھے بیان کرنا تھا، نشے کی مذمت میں بہت بڑا پروگرام تھا شہر لیول، ہر مذہب کے لوگوں نے اس میں سننے کے لیے شرکت کی، پڑھے لکھے امیر غریب بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ تو میں نے اس میں گفتگو کرنی تھی کہ کچھ دنیا کی باتیں بھی رکھوں، تو میں کچھ ڈاکٹروں سے ملا تو میں نے پوچھا کہ نشہ اور کن چیزوں سے پرموٹ ہو رہا ہے؟ بھئی جو نشہ کر رہے ہیں وہ شوق سے تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ جو کرنا نہیں چاہتے لیکن ان کو بھی کرایا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کوئی راستہ وہ چیزیں مجھے بتائیں تاکہ میں نشاندہی کروں۔ تو ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آج کل نوجوانوں کی بڑی تعداد مردانہ قوت کے لیے کچھ انگریزی دوائیں استعمال کرتی ہیں، ان میں 99% دواؤں میں بھی نشہ ہوتا ہے۔ یعنی جو شوق سے نشہ کر رہے ہیں وہ تو نشہ کر ہی رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دواؤں کے ذریعے بھی نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ 1% ہے جس میں نشہ نہیں ہے، باقی 99% اس کا مطلب کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ آپ بھی نشے میں۔ اب آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں معلوم، تو آپ کو تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو کھاؤ تحقیق کر کے کھاؤ، کنٹینٹ پڑھو پہلے۔ اور میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، آپ مجھے معاف کرنا پھر کہتا ہوں، حیا کی بات حیا کے پردے میں کر رہا ہوں، دواؤں سے جتنی طاقت نہیں ملتی جس طاقت کے متلاشی ہے، ایک نسخہ صوفیہ نے بتایا ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر لے ساری دوائیں پھیل، ساری دوائیں۔ صوفیہ کہتے ہیں جو لمبا سجدہ کرے گا، لمبا 60 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی اللہ اس کو 35 سال کے جوان سے بہتر طاقت عطا فرمائے گا۔ لمبا سجدہ یہ وہ چیز ہے، کوئی دوا جڑی بوٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے بزرگوں کا قول ہے، کوئی اس کا مذاق اڑانا چاہے تو جو جمعہ کے علاوہ 2 رکعت کا سجدہ ہی نہیں جانتا، آتے ہیں جمعہ میں تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے چھوکرے بچے بھاگتے ہیں، ایسے 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب جگہ پاگل بن رہے ہو، مذہب میں آؤ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، غریب نواز کی شادی 60 سال کی عمر میں ہوئی، 60 سال کی عمر میں کم و بیش ان کی شادی ہوئی، اور کتنے بچوں کے باپ بنے؟ 4 بچوں کے باپ۔ 60 سالوں میں کوئی ابا بنتا ہے؟ تو یہ قوت کون سی قوت؟ اس سجدے کی قوت۔ ارے جو قوت جنت تک لے جائے، جو قوت جنت تک لے جائے سجدے کی، کیا وہ اولاد تک نہیں لے جا سکتی؟ لیکن لوگوں کو دین کی اہمیت نہیں پتا۔ بہت ممکن ہے کوئی اس پہ کمنٹ کرے کہ یہ بات منبر سے کیوں ہو رہی؟ میں نے کہا یہ دین ہے، دین یہ یہیں سے سکھایا جائے گا۔ لوگوں کو گندی فلمیں دیکھنے میں شرم نہیں آتی، لیکن اس طرح کی باتیں سیکھنے میں لوگوں کو حیا آتی ہے۔ اور حق اگر ہم نہ بیان کریں تو کون بیان کرے؟ سبھی چھپا کے رکھیں گے تو کون بیان کرے؟ تبھی سجدہ کر کے دیکھنا، اللہ کی عزت قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر بڑھاپے میں بھی کسی کی دعا کی ضرورت پڑ جائے تو کہنا پہلے ہمارے اولیاء اللہ صوفیہ کیوں وہ 100 سال کی عمر میں بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے؟ اس وقت چشمہ اتنا عام تھا کہ ہمارے بزرگ لوگ آج سے 50 سال پہلے آپ نے کسی کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا؟ آج تو مسجدوں کے اندر اتنی کرسی ہو رہی ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ 10 سال کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مسجد کانفرنس ہال کی طرح کرسیوں سے بھر جائے۔ یہ حالات ہو رہے ہیں 40 سال کی عمر میں۔ اب یہ نہیں کہتا کہ جو کرسی پہ کے نماز پڑھو سب گنہگار ہیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، غلط مطلب مت نکالنا، لیکن یہ کہتا ہوں 40-50 سال کی عمر میں آدمی کرسی میں بیٹھتا ہے، جبکہ 100 سال کے اللہ والے پوری رات کھڑے رہ کر کے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ یہ طاقت کہاں سے، یہ قوت کہاں سے تھی؟ تو میرے عزیز میرے بھائی دین کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نشہ یہ ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے فرشتے کہیں گے، فرشتے اس پر اللہ کی لعنت،
اور آقا فرماتے شراب پینے والے اور نشہ کرنے والے پر قیامت کے دن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس وقت اس پر اللہ کی لعنت نہ برسے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ عنوان طویل ہو گیا، ایک بات اور پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ نشہ چھوٹے گا کیسے؟ تو پہلے لوگ کیا کہتے ہیں بتائیں، حضرت وہ جو ہے نا نشہ چھوٹ نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہی آپ کی بات غلط ہے کہ چھوٹ نہیں سکتا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر انسان کسی چیز کو گمبھیرتا سے لے، سیریس لے، اور انسان سوچے کہ اس میں مجھے نقصان ہے، اور نقصان کیا؟ دنیا کا بھی اور آخرت۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے نشہ کر کے گٹر کے کنارے پڑا رہتا ہے، کچرے کی کنڈی میں پڑا رہتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں نشہ کرنے والا تو اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ بدکاری بھی کر سکتا ہے، پڑوسی کی عزت بھی لے، کیونکہ وہ نشے میں اس کو پتہ ہی نہیں، کچھ جرائم کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ نشہ کرنے والے کی اولاد کو عزت نہیں ملتی، اسکول کالجوں میں کہتے دیکھو نشیڑی کی اولاد ہے، لوگ ان سے دوستی نہیں کرتے۔ جوان ہو جائے اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آتے ان کو۔ اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو۔ اور آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب مبلغ ہو، صرف امامہ باندھنے والا مبلغ نہیں، پیر صاحب لوگ صرف مبلغ نہیں، علماء صرف مبلغ نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کسی بھی مسلمان کو غلطی پہ دیکھے پیار سے اس کو پہلے سمجھاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کائنات سید السادات فاتح خیبر مولا علی سے فرمایا تھا، اے علی اگر ایک بندہ بھی تیری وجہ سے سدھر جائے تو یہ پوری دنیا کی نعمت ملنے سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک کو بھی سدھار لو گے تو وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کونسلنگ کرو، لوگوں کی سمجھاؤ۔ اب نشہ چھوٹے گا کیسے؟ میں آپ سے اتنا کہتا ہوں، اس کے آخرت کے عذاب پہ توجہ کر لو، اس کے دنیا کے نقصانات پہ توجہ کر لو۔ اور پھر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ غور کرنا، اگر انسان کو مٹھائی پسند ہو، پھل پسند ہو، سب پسند ہو، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، سر بھاری ہو رہا ہے، بار بار پیشاب آ رہی ہے، پیر کھچا رہے ہیں، طبیعت سست ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر ہو گئی، تو ڈاکٹر صاحب کرنا کیا ہے؟ یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی لیکن کنٹرول میں رہ سکتی، کرنا کیا ڈاکٹر صاحب؟ مٹھائی چھوڑ دو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اسی لمحے آدمی ڈاکٹر کہنے مٹھائی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے نا؟ گھر آیا، بہوؤں نے کھانا رکھا، بیٹیوں نے کھانا رکھا، روزانہ کے معمول کے مطابق مٹھائی رکھی، آم رکھی، نہیں کھانا۔ کیوں؟ اگر کھاؤں گا کڈنی فیل ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے شوگر بڑھنے سے۔ ام الامراض ہے، یہ توجہ کرنا، شوگر ام الامراض ہے۔ ام الامراض سے بچنے کے لیے آپ نے پسندیدہ مٹھائی چھوڑ دی ایک لمحے میں، چھوٹی کہ نہیں چھوٹی؟ اگر جان بچانے کے لیے حلال لذیذ غذا مٹھائی چھوڑی جا سکتی ہے تو جان اور ایمان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ آدمی سوچ لے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرے ایمان کو خطرہ ہے۔ بلکہ آپ سے کہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا دوا کے طور پہ، ہمیں کیا پتا دوا کے طور پہ۔ آپ سے کہتا ہوں، حضرت واقعہ نہیں بیان کرتا، صرف اس کا خلاصہ پڑھ دوں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا محدث رہتا تھا جو تہجد گزار تھا۔ جب اس کو سکرات کا عالم تھا تو میں گیا، تو میرا دوست بھی تھا، میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا کہ یہ سب غلط ہے، کلمے کا انکار کیا اس نے اللہ للہ۔ تو میں چلا آیا روتے ہوئے، تو مجھے افسوس تھا کہ یار میرا دوست تہجد گزار اتنا بڑا محدث عالم کفر پر مرا۔ میں روتا رہا، اللہ سے کہا اللہ مجھے خواب میں دکھا کہ تو نے اس کا کیا انجام کیا۔ چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیر میں آگ کی جوتیاں ہیں، اس کے پورے بدن پہ تارکول کا لباس ہے، وہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا بدبخت کیوں تو کفر پہ مرا؟ اس نے کہا جنید بات اتنی تھی کہ میں بیمار پڑ گیا اور میری بیماری کا علاج کسی حکیم اور طبیب کے پاس نہیں تھا، تو مجھے ایک عیسائی حکیم ملا، اس نے کہا تیری بیماری ختم نہیں ہو سکتی لیکن دب سکتی ہے، اور دبانے کا طریقہ یہ ہے کہ تجھے سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا بھر کے شراب پینا پڑے گا۔ اگر تو سال میں ایک بار ایک کٹورا بھر کے شراب پی تو تیری بیماری دب جائے گی، تجھے راحت ہوگی۔ تو میں نے بیماری کو دبانے کی نیت سے بطور دوا
ایک سال میں ایک کٹورا میں شراب پیتا تھا. یہ ایک کٹورا شراب کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کے مرا. اگر بطور دوا کوئی ایک کٹورا ایک سال میں شراب پیے، تہجد گزار محدث، ہزاروں حدیثوں کا حافظ، تو وہ مر رہا ہے تو کفر پہ مر رہا ہے. جو جمعہ کی 2 رکعت کے سوا نہیں پڑھتے، اگر وہ روزانہ نشہ کریں گے تو وہ کس طریقے سے ایمان پہ جائیں گے؟ ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، گناہ کبیرہ سے بچو. دوسرا گناہ کبیرہ کیا ہے وہ پڑھ کر اب اس وقت میں گنجائش کی نہیں، ایک ہی بات پڑھ کے بات ختم کرتے. ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی گناہ کبیرہ، بہت وعید ہے. اور آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کی کوئی، بلکہ میں تو دیندار طبقے کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ماں باپ کے حقوق سے واقف نہیں. جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہے ان کی میں بات کروں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے کہ ماں باپ کو کھلانا پلانا کپڑے پہنانا اور گھر میں رکھنا یہ ان کی خدمت ہے، حق ادا ہو گیا. آؤ کچھ باتیں اس سلسلے میں تھوڑا میں بھی سیکھوں آپ بھی سیکھیں. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے کچھ آداب ہیں. ان میں سے ماں باپ سے بات کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی ماں باپ سے گفتگو کی جائے تو ڈائریکٹ گفتگو نہ کی جائے. جب ماں باپ سے گفتگو ہو تو ڈائریکٹ گفتگو نہ ہو، بلکہ پہلے ماں باپ سے اجازت لی جائے. پہلے ماں باپ سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد پھر اگر ماں باپ اجازت دے، سچ کہنا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون اجازت لیتا ہے بات کرنے سے پہلے؟ کوئی اجازت نہیں لی جاتی. اور فرمایا آداب یہ ہے ماں باپ کے، پہلے ان سے اجازت لو، کچھ بات کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اجازت دے تو ایسے گفتگو کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے. یہ ماں باپ سے بات کرنے کے آداب کہاں ہے؟ دین صرف تسبیح مصلی ٹوپی داڑھی کا نام نہیں، دین پورا کے پورا نظام حیات ہے. کہاں گیا وہ نظام؟ آج تو جوان بیٹے ماں باپ کو ایسے دبا کے رکھتے ہیں جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو دبا کے رکھتا ہے. ماں باپ مشورہ نہیں دے سکتے، ماں باپ اہم میٹنگوں میں بیٹھ نہیں سکتے، ماں باپ اہم معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. ماں باپ کچھ بول دے تو جواب ملتا ہے تم کو کیا سمجھتا ہے، بڑھاپے میں تمہارا دماغ چلا گیا ہے. جو ماں باپ سے ایک مرتبہ چلا کے بات کرے اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی قیامت کے دن ضائع کر دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی شب جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ لٹکے ہوئے. جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ لٹکے ہوئے. میں نے پوچھا جبریل یہ آگ کے درختوں میں کون لوگ لٹکے ہوئے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو جہنم کے درختوں میں، آگ کے درختوں میں الٹا لٹکایا گیا. ماں باپ کے نافرمان. آج کل کے لڑکے تو مجھے لڑکی پسند آ گئی میں اسی سے شادی کروں گا. ماں باپ منع کریں، وہ منع کریں، کرتے نہیں مانتے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید ہو کر بھی اگر ماں یا باپ دونوں میں سے ایک ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی. شہادت سے بڑی عبادت کیا ہے بتاؤ؟ شہادت سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کسی عبادت پہ جنت کی ڈائریکٹ بشارت نہیں ہے سوائے شہادت کے. فرمایا شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. یہ شہید کا حال ہے. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کاش کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید. آخر شہادت میں کیا لذت تھی کہ امام الانبیاء بار بار طلب کر رہے ہیں کہ مجھے بار بار زندگی دی جائے اور بار بار شہید کیا جائے. شہادت کیا چیز؟ اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن
مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، سنو شہادت کیسی لذت والی چیز ہے۔ فرمایا گیا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا پوچھو کہ میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ سب خوشی کریں گے بہت اچھی جنت، لیکن شہید کہیں گے ہمیں مزہ نہیں آتا، شہید کہیں گے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ تو کہا دشمن کی تلوار سے مرتے وقت جو مزہ آیا تھا وہ تو تلوار کے سائے ہی نہیں آ سکتے۔ یہ ہے اسی لیے آقا نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں، یعنی جنت میں بھی وہ لوگ کہیں گے ہمیں دنیا میں بھی کوئی جنت میں جانے والا واپس آنا نہیں چاہے گا سوائے شہید کے۔ شہید کہیں گے ہمیں دیکھ دنیا میں تاکہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ اور ہمیں شہید کیا جائے۔ یہ ہے شہادت۔ اگر اسی کا بات کروں نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمیں بھی شہادت کی مجھے مرتے وقت سب کو تکلیف ہوتی، شہید کو بس اتنی ہوتی جتنا کہ چوٹی کاٹنے سے ہوتی، اور شہید کا خون قیامت کے دن مشک کی خوشبو والا ہوگا، اور شہید اس حالت میں آئے گا کہ اس کے بدن پر خون ہوگا اور اس کا خون بھی تولا جائے گا میزان پر۔ یہ شہید کی شان ہے، یہ شہید کا مقام ہے۔ اور بلکہ ابھی بھی جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈالی جاتی ہے اور وہ جنتوں کے اندر اڑتی رہتی ہے، جنت سے لطف اندوز ہوتی رہتی ہے۔ شہادت بڑی چیز ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ماں یا باپ ناراض ہے تو شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں شہادت کے بعد ماں باپ کی ناراضگی سے جنت نہیں ملتی ناراضگی کی وجہ سے، تو جو ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کرنے کے چکر میں ہیں ان کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ان کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ آج کل کی لڑکیوں نے بھی سیریل دیکھ کر کے عجیب پاگل پن سیکھا ہے، بچیاں سمجھ ہی نہیں رہی ہیں۔ حالانکہ سب ایسی نہیں ہیں، بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا کہ مسلم تو مسلم اب دوسروں کو بھی پسند کیا جا رہا ہے۔ شادی کو لے کر مذہب تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ارے یہ 2 دن کی دنیا، یہ چند دن کی دنیا پہ جو اس کے مگر پر شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جو ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتا اس کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کو راضی کرو، خوش کرو، ان کی خدمت کرو، آپ جو چاہیں کر لیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، اور بہت دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، اور بہت بڑی اور بہت بڑے بزرگ کی بات ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک راوی ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں ایک شخص تھے، ان کا نام علقمہ تھا۔ علقمہ جب دنیا سے جانے لگے، سکرات میں تھے، نزا کی کیفیت میں تھے، دنیا سے جانے والے تھے، ان کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھجوائی، یا رسول اللہ میرے شوہر علقمہ جو ہے وہ سکرات میں ہے، نزا کی کیفیت میں ہے، اب ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، اب آپ اس سے سمجھ سکتے، پہلے اپنے جوانوں کو بتا دوں حضور کے دور کا جو مسلمان ہے وہ کون ہے؟ صحابی، غوث، قطب، ابدال، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہر صحابی جنتی ہے۔ جس کو صحابی کہا گیا، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن بڑوں کی آزمائش کو بیان کر کے ہم چھوٹوں کو عبرت دی جاتی، عبرت دی جاتی ہم چھوٹوں کو، بڑوں کی آزمائش بیان کر۔ جیسے حضرت آدم جنت سے نکالے گئے، 200 سال تک روتے گئے، کوئی جواب نہیں آیا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی شان ہے، ان کی یہ شان بیان کرنا کوئی توہین نہیں ہے۔
اس لیے کہ اللہ کے لیے رو رہے ہیں، اللہ کے لیے رونا تو ان کی شان ہے. جو اللہ کے لیے جتنا روئے گا اتنے اس کی مقبولیت کی دلیل ہے نا. البتہ ہم ان بزرگوں کی باتوں کو بطور خطا بیان نہیں کرتے، جو بطور خطا